آواز دل۔ ہر انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ ہر انسان کی سوچ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ہر انسان اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ دل کی آواز کبھی کبھی اپنے کیے پر اس قدر ناداں ہوتی ہے کہ اس کے دن کا چین اور رات کا سکون کھو دیتی ہے۔ دل کی آواز انسان کے ضمیر کو جگاتی ہے۔ جب اس کا ضمیر سو جاتا ہے، دل ایک آئینہ ہے اور ہر انسان کو اس میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ اگر انسان شیطان کی طرف رجوع کر لے تو مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو ایک کامیاب اور سکون کی زندگی پا لیتا ہے۔ اکثر گھروں میں بھی بہن بھائیوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ اختلافات پل میں مٹ جاتے ہیں اور کبھی ساری عمر ان رشتوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ کہنے کو یہ خونی رشتے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی انسان ان رشتوں کی قدر نہیں کرتا اور ساری زندگی اپنی انا میں گزار دیتا ہے۔ زبیر اور فرید سگے بھائی تھے۔ بچپن میں بھی اکثر ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرتے تھے، مگر بچوں کی فطرت سمجھ کر سب کچھ بھلا دیا جاتا تھا۔ والدین ان کی اس بات پر بہت پریشان تھے کہ ہمارے 2 ہی بچے ہیں مگر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر کیوں؟ ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ بڑا بھائی تو بہت ہی شریف تھا، مگر چھوٹا بہت ہی بدتمیز اور نکما تھا۔ ہر چیز بھائی سے چھین کر لے جاتا اور بھائی اس کا منہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کئی بار باپ نے اسے مارا تھا کہ شاید وہ سنبھل جائے، مگر وہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ جوانی کی طرف وہ بڑھنے لگے تھے اور یوں لاپرواہی کی وجہ سے وہ اسکول میں صرف میٹرک تک ہی پڑھ سکا تھا۔ بس سارا دن آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومنا اس کا مشغلہ تھا۔ والدین بہت ہی شریف تھے اور بہت ہی ایماندار تھے۔ بڑا بالکل ان کی ہی طرح تھا۔ وہ BA کا ایگزام بہت اچھے مارکس میں پاس کر گیا اور وہ اچھی جاب پر چلا گیا۔ مگر فرید کی عادتوں کی وجہ سے کافی گھر والے پریشان رہتے۔ فرید اور زبیر کی عمر میں 4 سال کا فرق تھا۔ نہ جانے فرید کیوں ایسا کرتا تھا۔ والدین کے لیے دونوں بچے برابر تھے، مگر ایسی کون سی وجہ تھی کہ فرید ہمیشہ ان کی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا۔ والدین اکثر اس سے کہتے، بچے ابھی تم ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، کل کو ہماری آنکھ بند ہوئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ اپنی پڑھائی پر توجہ کرو اور بھائی کی طرح جاب کرو۔ دیکھو تمہارا بڑا بھائی نے کیسے اپنا کام سارا مکمل کیا ہے، مگر وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ بھائی اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میرے کہنے سے وہ اسے برا بھلا کہے گا، اور اکثر وہ گھر سے باہر رہتا اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا، جس میں اس کی صحبت کا بہت اثر تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک دکان کو لوٹ لیا۔ بس پھر کیا تھا، پولیس ان کے گھر آ گئی۔ اب تو رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی تھی۔ پولیس نے آ کر اسے پکڑ لیا اور ماں باپ بیچارے شرم کے مارے ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا پا رہے تھے، اور یوں 1 سال کے لیے اسے جیل کی سزا ہو گئی۔ ماں باپ نے اس کی سزا کے لیے بہت پیسے خرچ کیے تھے کہ اس کی سزا جو ہے وہ کینسل ہو جائے، مگر وہ ہو نہ سکی کیونکہ دوسرے تمام دوستوں نے سارا الزام اس پر دھر دیا تھا۔ اب والدین کے لیے یہ شرمناک بات اندر ہی اندر سے انہیں دیمک کی طرح کھانے لگی تھی۔ بڑی مشکلوں کے ساتھ اس کو باہر نکالا گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ کچھ خاموش سا ہو گیا تھا۔ 1 ہی سال کے اندر بوڑھے والدین چل بسے۔ تب اس کی ضمیر کی آواز نے اسے جھنجھوڑا۔ بھائی تو پھر بھائی تھا، شریف تھا، اس لیے بھی والدین کا صدمہ موت سے کم نہیں تھا۔ آج وہ پہلی بار اپنے بھائی کے گلے رکھ کر خوب رویا تھا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ بہن بھائی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا، اور یہی ایک سائبان ہے۔
فرید اب بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہ ہر کام بھائی کے کہنے پر کرتا۔ بھائی نے اسے کسی دکان پر نوکری دلوا دی تھی اور وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی نوکری کرنے لگا تھا۔ آج وہ اپنے دل کی آواز پر شرمسار ہوا تھا۔ اس کی دنیا بھائی کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی۔ آج بڑا بھائی اس کے لیے والدین سے کم نہیں تھا۔ وہ بھائی کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ آخر ان دونوں کی شادی انہی کے خاندان میں اپنے کزنوں سے ہو گئی اور یوں یہ بھائی ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ قدم با قدم چلنے لگے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ مشکل وقت صرف اور صرف ایسا ہی اپنا ہی خون ایک ایسا ہوتا ہے جو سہارا دیتا ہے، اور میرے ضمیر کو جگانے والا میرے بھائی کا حسن اخلاق تھا اور اللہ پاک کا فضل تھا کہ اس نے میرے ضمیر کو جگا دیا۔ اپنے پیارے رشتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے رشتہ قطع تعلق کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ کبھی بھی معمولی بات پر ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کریں۔ آپ کے برے وقت میں یہی وہ رشتے انمول ہیں جو آپ کو ہمیشہ سہارا دیں گے۔